گزشتہ جمعے میں دین اور ایمان کا اہم رکن نماز کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے اور اس کیسٹ کے ذریعے اللہ پاک بے نمازیوں کو نمازی بنائے، ہم سب کے گھروں کو اللہ پاک خیر و برکتوں سے آباد فرمائے۔ جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب مسلمانوں کی دور فرما، سب کو آخرت میں مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس سے پہلے ایک عنوان شروع کر رکھا تھا، بنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ مضمون عرض کر رہا تھا۔ اور نیت میں شہرت نہیں، کوئی آگے تھوڑی شہرت ہو گئی ہے جو بقایا اور ضرورت رہ گئی، بلکہ نیت یہ ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ کپڑے کی محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ آپ کے شہر مدینے کی محبت بھی عین ایمان ہے، ملک عرب کی محبت بھی عین ایمان ہے۔ تو چہ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار اور محبت۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہماری اعمال سے نجات بڑی مشکل، ہماری نجات تو اگر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے صدقے میں ہوگی۔ کیا کریں گے تیرے عمل میرے عمل؟ نیت کھوٹی، اعمال کھوٹے، ریاکاری نے مار لیا، شہرت نے ہمیں برباد کر دیا۔ بڑی عجیب بات کہی ہمارے بارے میں مجذوب نے، یوں کہتا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ بڑا آگے کو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پیچھے، تو ٹھوکر کھا کے گریں گے اور کیا ہوگا؟ اندازہ لگا ان مائیوں کا کیا کہنا، ان عورتوں کا کیا کہنا، ان خواتین کا کیا کہنا، ان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کا کیا کہنا، جن کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس زمانے میں کوئی ڈاکٹر کی بیٹی، کوئی پروفیسر کی بیٹی، کوئی وزیر کی بیٹی، کوئی صدر کی بیٹی، کوئی سفیر کی بیٹی، کوئی کرنل کی دی، کوئی جرنل کی دی، کوئی کمشنر کی دی، کوئی ڈی سی کی دی، خدا کی قسم سیدہ رقیہ سارے انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں پیدا ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نطفے سے پیدا ہوئی۔ یہ بالکل غلط ہے، بکواس ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، تین نہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت فرمایا کرتی تھی، بڑی خدمت کیا کرتی تھی، اور ابا کو بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا بے تحاشا پیار ہے۔ اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، نمازی تھی، قرآن مجید کا بڑا ذوق شوق رکھتی تھی، ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی۔ اندازہ لگا اس بیٹی کا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا جس کے سر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں مرتبہ ہاتھ پھیرا ہو۔
سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ اپنی گودی میں لے کر پیار فرمایا، گود میں لیا کرتے تھے، کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹی پانی کھلایا کرتے تھے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ مائی جس کا ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ پھر ان دو بیٹیوں کی منگنی ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے۔ تاریخی واقعات ہیں، تھوڑا سا عرض کر دوں، جان کے عرض نہیں کرتے آپ لوگ، دین کی معلومات تو کرتے نہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، نبی نے کافروں کو رشتے دے دیے تھے؟ اعتراض کے بغیر تم تو نہ نبی کو چھوڑو، نہ خدا کو چھوڑو، نہ باپ کو معاف کرو، نہ ماں کو معاف کرو، تمہارے پلے ہے کیا سوائے اعتراض کے، تنقید کے؟ یوں ہی تنقید کرتے کرتے مر جاؤ گے، جب قیامت میں اٹھو گے تمہارے پلے برائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ کیا حضرت حالہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ان کے بیٹے ابو العاص سے نکاح بھی ہوا، منگنی بھی ہوئی۔ اس زمانے میں مسلمان کوئی بنتا ہی نہیں تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے رقیہ، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کی منگنی کر دی۔ جب قرآن آیا، ایمان آیا، اسلام آیا، دین آیا، ابو لہب نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں پوری دنیا نے مل کر جتنا ستایا، ان سب کے مقابلے میں سگے چچا نے مجھے اکیلے کو ستایا۔ ہر وقت پتھروں کی جھولی بھر کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ اندازہ لگاؤ، ایمان والے بیٹھے ہو، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، اسلام اور ایمان یقین والے بیٹھے ہو، کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم جواب دے کے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو، ہم نہیں لیتے۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو جاؤ جواب دے کے آؤ۔ یہ بھی ایک بڑی بے عزتی ہے، بڑی توہین ہے۔ لوگوں، قرآن کریم کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی، مرنے کے بعد قرآن بھی پڑھ لیا، ساری زندگی شرک بدعت کی لعنت میں ڈوبے رہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب کے بدماش کے دونوں بیٹے آئے، اور ایک نے آ کر کے جواب دیا میں تیری لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ دوسرے نے آ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹی کی گالی نکال دی۔ دھیوں والے لوگ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ دھیوں کے کتنے دکھ ہوا کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کے دل پر اثر ہوا، اور جس نے گالیاں دی برداشت نہ ہو سکی، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ الہی، اس نے مجھے انہوں نے پتھر مارے، میں نے اف نہ کی، انہوں نے مجھے دھکے دیے، میں نے اف نہ کی، انہوں نے رات کو مارا، دن کو مارا، میں نے اف نہ کی، میرا سارا بدن لولوان کیا، میں نے اف نہ کی، اس ظالم نے مجھے میری بیٹی کو گالی دی، مولا اس پہ کوئی کتا مسلط فرما دے۔ گیا اور جا کو کہنے لگا باپ کو، لو تو نے تو ہمیں تنگ کیا تھا، اب تکڑا ہو جا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس نبی نے بد دعا کر دی۔ اندازہ لگا ساری زندگی مارنے والا کافر ابو لہب تھر تھر کانپنے لگا، اب خیر نہیں۔
मुल्तान के मुसलमानों, कभी तो अपने गिरबान में झांक कर देखो, कभी तो अपने पल्ले में मुंह छुपा कर देखो। इतना बड़ा अजीम काफिर, दीन का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, अल्लाह की तौहीद का दुश्मन, नबी का दुश्मन, नबी के घराने का दुश्मन, लेकिन उसको भी इतना यकीन है, नबी ने बद्दुआ निकाल दी, मेरा बच्चा बचना बड़ा मुश्किल है। कभी हमने भी परवाह की? कुरान की बद्दुआ से बचने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से बचने के लिए कभी हमने भी सोचा? मुल्क शाम में तिजारत के लिए अबू लहब जाने लगा, बेटे को साथ ले गया। शाम हुई, रास्ते में डेरा लगाया, क़याम किया, सारे काफिले को इकट्ठा करके कहने लगा, अबू लहब तुम्हें मालूम है मेरे बेटे को उस नबी ने बद्दुआ दे रखी है, हमने उसकी बेटियों के रिश्तों से जवाब दिया, याद रखो मेरे बच्चे को ऐसी जगह सुलाओ रात को जो किसी को पता ना चले। चारों तरफ काफिले वाले लोग सो गए, सामान का टिल्ला टिब्बा सा बनाकर उस पर ऊपर जाकर के उसको सुलाया। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने जंगल के शेर को हुक्म दिया, इस कमबख्त ने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया, इसने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को गाली दी, इसको चीर फाड़ना तेरा काम है। शेर आया, चारों तरफ लोग सोए हुए हैं, शेर हैरान खड़ा है, इलाही ये तो कितने ही सोए पड़े हैं, मुझे क्या मालूम है इनमें से वो कौन सा है, कहीं जुल्म ना हो जाए, किसी और पे मैं हमला ना कर दूं, मेरा निशाना कोई और ना बन जाए, क़यामत में मुझे अज़ाब भुगतना पड़ेगा। जंगल का दरिंदा, जंगल का शेर ये सोच सकता है मेरा निशाना गलत ना हो जाए, मेरा हमला किसी और पे ना हो जाए, मुझसे किसी और को दुख ना पहुंच जाए। तू कलमा पढ़ने वाला, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होकर कलमा पढ़कर तूने कभी नहीं सोचा मेरी कलम से किसी पे जुल्म ना हो जाए, मेरे माल से किसी पे जुल्म ना हो जाए, मेरे ओहदे से किसी पे जुल्म ना हो जाए, मेरी मिंबरी से किसी पे जुल्म ना हो जाए, मेरी चेयरमैनी से किसी पे जुल्म ना हो जाए। तूने कभी नहीं सोचा, तू तो शेर से भी बड़ा दरिंदा बन गया। शेर को पता है कि क़यामत आएगी, तुझे यकीन ही नहीं क़यामत पे, तेरा क़यामत पे ईमान ही नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमाया चारों तरफ सोने वाले लोग भी हैं, वो एक अलग जगह सोया हुआ है, और जंगल के शेर जिसके मुंह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली देने की बदबू आए, उसको चीरना फाड़ना तेरा काम है। पता चला जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकेगा उसके मुंह से कोई खास बदबू आएगी। शेर फिर भी खड़ा है, इलाही मुझे क्या मालूम कि वो कौन सा है, किस किस का मुंह सूंघूं। शेर अभी मुंह सूंघता फिर रहा था, लोगों के ऊपर से हवा आई और हवा ने बता दिया दी नबी का दुश्मन इधर है। शेर ने छलांग लगाकर ऊपर जाके जो सूंघा, वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली देने की बदबू आई। शेर ने उसे चीर मारा, फाड़ कर फेंक दिया। अर्ज कर रहा था ठीक है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है, लेकिन सबब तो सैयदा रुकैया बनी, सबब तो सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा बनी, और नबी पाक की बेटियों की इतनी बड़ी इज्जत है, इतनी बड़ी इज्जत है, सारी दुनिया की बहनों की आबरू, सारी दुनिया की बेटियों की आबरू, सारी दुनिया की माओं की आबरू, सारे जहान की औरतों की इज्जत को एक तरफ रखो, खुदा की कसम सैयदा रुकैया के पैर मुबारक से उड़ी हुई खाक पे कुर्बान हो सकती है सारी आबरू। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया।
کون سمجھائے تمہیں؟ وہ کون سی زبان استعمال کریں اور کب تک کریں؟ بڑے بڑے بزرگ اللہ والوں کی عمریں ختم ہو گئیں. آج کسی گورنر کے دروازے پہ کوئی اس کی لڑکی کی شادی کے لیے آ جائے، لوگ بڑے کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے. کسی وزیر کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے. کسی بادشاہ کی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے. خدا کی قسم عثمان وہ جوان ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا. دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور گھوٹ عثمان ہے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے شادی کر کے دی. اور پھر میں کیا عرض کروں، ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے اور یقین ہے کہ دنیا میں 100 حصے اگر حسن کے بناؤ، 100 حصے اگر جمال خوبصورتی کے بناؤ تو ایک حصہ پوری کائنات کو ملا اور 99 حصے حسن کا حصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو آپ کی بیٹی کتنی حسین ہوگی، اور پھر اتنا بڑا حسین جس کو حسین کہے، سونا جس کو سونا کہے، 99 حسن حصے حسن کا مالک جس کو سونا کہے، وہ کتنے سونے ہوں گے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ میاں بیوی تشریف فرما ہے. سرکار تشریف لے آئے، دیکھ کے مسکرائے اور یوں فرمایا میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. تیری میری بات نہیں، کسی گورنر وزیر بادشاہ کی بات نہیں، یہ میں اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، تیرا بھی ہوگا، کہ اگر سرکار پیدا نہ ہوتے یہ جہان ہی نہ بنتا. فرمایا میں نے پوری زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا. مکہ مکرمہ میں کافروں نے بڑی تنگی دی، بڑی پریشانی دی. شعب ابی طالب کے زمانے میں، شعب ابی طالب میں نے نام لیا، آپ لوگوں کے پلے تو کچھ پڑا ہی نہیں. مکے کے لوگوں نے جب سارے دشمن ہو گئے، پہاڑ دونوں پہاڑوں کے درے میں بیچ میں آپ کو اور آپ کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو اور آپ کے گھر والوں کو قید کر دیا تھا. 2.5 برس تک قید رہے، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا. مول آٹا بیچنے کی بھی کافروں نے ممانعت کر رکھی تھی، پانی بھی نہیں ملتا تھا. مالک کائنات کی قسم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہے جس نے 2.5 برس تک درختوں کی پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. اتنی زبردست بھوک اٹھائی، خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھوک کی وجہ سے میری بچیوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی. اتنی مصیبت، اتنی تکلیف، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں. اس پر بھی بس نہیں، حبشے کی طرف ہجرت فرمائی. خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا، 84 مرد عورت حضور نے رخصت فرمائے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میاں بیوی کو حبشے کی ہجرت کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 میل تک باہر مکے سے رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. تیری بیٹی خطرے میں سونا بچائے گی، چاندی بچائے گی، اچھے کپڑے بچائے گی، اولاد کی حفاظت کرے گی، روپے پیسے کی حفاظت کرے گی، دھن دولت کی حفاظت کرے گی. واہ رقیہ مبارک ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو کر تو مکہ چھوڑ کر، ابا امی کو چھوڑ کر تو حبشے کی طرف ایمان بچانے کے لیے ہجرت فرما رہی ہے.
اللہ اللہ اکبر اللہ. مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، پیدائشی شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے ابا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا رہی ہے. اور اس موقع پہ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے، طبیعت حاضر ہے، تو ایک ایسا لفظ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کی قسم اس لفظ سے بھی پیار کرو گے میرا ایمان نجات ہو جائے گی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے سر پہ پیار دیا، فرمایا لخت جگر ایمان بچا کے جا رہی ہے، قرآن بچا کے جا رہی ہے، اپنا دین بچا کے جا رہی ہے، گھبرائیو نا. اور حضرت عثمان سے فرمایا ہے عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری جب سے دنیا آباد ہوئی ایمان یقین کے لیے وطن چھوڑ کر جانے والا تو پہلا آدمی ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان مبارک ہو کہ میری بیٹی تیری ساتھ ایمان کے لیے ہجرت کر کے جا رہی ہے. اور غور کرو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، مگر ایک ہجرت. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک. بے شمار صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ایک ہجرت فرمائی. ایک کا مطلب سمجھ لو مکے سے مدینے گئے، اور سیدہ رقیہ نے 2 ہجرت کی، مکے سے حبشہ گئی اور حبشے سے مدینے آئی. ڈبل ہجرت فرمائی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. پہلی ہجرت کے وقت میں رخصت فرمانے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور جب یہ حضرات حبشے میں پہنچے، مکے والوں کو پتا چلا کہ وہ اتنے مرد اور اتنی عورتیں، اور ان میں ایک نبی کی بیٹی بھی اپنی جان بچا کر، ایمان بچا کر، دین بچا کر دوسرے ملک میں چلے گئے. انہوں نے مشورہ کیا مکے کے بڑے بڑے کافروں نے، اور مشورہ کر کے پھر ایک قافلہ تشکیل دیا. ایک قافلہ تیار ہوا کہ وہاں جاؤ اور ان سے واپس لاؤ، پکڑ کے ان کو ماریں گے. ان کی جان بچ گئی، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. تمہیں کیا معلوم ہے اس وقت میں ایمان یقین کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی سزا ملتی تھی؟ جا سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھ پہ کیا مصیبتیں آئیں. جا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا. مکے والوں نے سامنے کھڑی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے چیر کر ٹکڑے کر دیے. یہ سارا قافلہ، بڑا قافلہ بڑے بڑے کافروں کا حبشے پہنچا، تحفے لے کے. بادشاہ کو الگ تحفے دیے، اور یہ جو آگے کے چمچے کڑچھے ہوتے ہیں نا ان کو الگ دیے. جیسے ہمارے یہاں اگر وہ کچہری میں آواز لگانے والا جو ہوتا ہے، اگر اسے 5 روپے نہ دو تو وہ باہر آواز ہی نہیں لگاتا، یوں ہی باہر آ کے جیسے کسی کو دیکھنے آیا واپس مڑ جاتا ہے تاکہ غیر حاضری لگ جائے، مجھے 5 روپے کیوں نہیں دیے. تو چمچے کڑچھوں کا تو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. نجاشی کے جتنے درباری تھے، جتنے چوکیدار تھے، ان کو بھی بڑا لیا دیا کہ بادشاہ سے ملاقات کراؤ اور کچھ ان کو ذرا کہو کہ یہ بہت بڑے لوگ ملنے آئے ہیں، مکے کا وفد آیا ہے. انہوں نے بڑا انتظام کیا، بڑے خوش ہوئے، کھانے کا سامان ملا، روپیہ پیسہ ملا. بادشاہ نے طلب کر لیا، جا پہنچے. مکے والے کہنے لگے تیرے ملک میں ہمارے ملک مکے سے کچھ بگوڑے آئے ہیں، کچھ بے عزت لوگ آئے ہیں، غریب لوگ آئے ہیں، ہمارا مال کھا کر آئے ہیں. وہ تو تیرے یہاں تیری پناہ لے لیا، تیرے ملک میں موجود ہیں. ہم بڑے بڑے سرداروں نے بھیجا ہے، مکے والوں نے ہمیں بھیجا ہے، ہم یہ سب کے قلم دستخط لے کے آئے ہیں، تو پھر تحائف لے کر آئے ہیں. وہ جتنا مکے والا قافلہ پہلے آیا جن کو مسلمان کہتے ہیں ہمارے حوالے کرو،
ہم واپس لے کے جائیں گے، ماریں گے ان کو، چمڑے ادھیڑیں گے ان کے، انگاروں پہ لٹائیں گے، بڑی بڑی سزائیں دیں گے، جان بچا کر آ گئے۔ نجاشی بادشاہ اچھا آدمی تھا، اگرچہ عیسائی تھا، مسلمان بلا لیے، صحابہ کرام بلا لیے، عدالت میں اپنی کچہری میں بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کر لیے۔ مکے والوں سے پوچھا تمہارا مال اٹھا کے لائے؟ خدا کی قسم اتنی شرم آتی ہے بازی بات کرتے ہوئے، اتنی غیرت آتی ہے، اتنی حیا آتی ہے۔ تھے تو دشمن اسلام کے، تھے تو قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اللہ والوں کے دشمن، مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہنے لگے مال نہیں لے کے آئے۔ نجاشی بادشاہ کہنے لگا تمہاری کوئی چوری کر کے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی چوری کر کے بھی نہیں آئے۔ پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، ہم ان کو مارتے ہیں تاکہ ان کو سیدھا کریں۔ انہوں نے ایک نبی بنا رکھا ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، سارے جہان کو غلط کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ نجاشی کہنے لگا پھر یہ تو ان کا اپنا فعل ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں آئے، تمہارے ذمے کیا مصیبت پڑ گئی؟ ارے یہ جان بچا کر، اپنا جو کچھ تھا بچا کر بیچارے دوڑتے مرتے کھپتے میرے ملک میں آ کے پناہ لی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب ماری ہے گولی نجاشی کو انہوں نے۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جیسے ہمارے یہاں جب کسی بڈیرے سے، کسی ذمہ دار سے، کسی سے کام لینا ہو نا، پھر رات کو جا کہتے ہیں فلانا بندہ ہے نا کہ جی ہاں الیکشن ویلے تھوڑی بڑی مخالفت کی تھی انہیں، تو کو ووٹ نہ پائے تھوڑے نال ودا رہ گیا، اسا قسم چکنے تو کو ووٹ انہیں نہیں دیتا، ان سے سارے خاندان نے ووٹ نہیں پایا، بلو آدھا اچھا ول میں ہن لے دائیں نہ کو۔ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا، انہوں نے کہا یہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا اچھا نہیں مانتے کہ نہیں مانتے؟ صحابہ کرام میں سے فرمایا کہ کون جواب دے گا؟ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ تشریف لائے، نجاشی کے دربار میں کھڑا کر کے قرآن کریم شروع کر دیا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن کریم کی سورت مریم شروع کر دی، عدالت میں کچہری میں شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، پڑھتے رہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مریم علیہ السلام کا ذکر کرو اپنی کتاب مقدس میں، جب وہ علیحدہ ہو کر، علیحدہ بیٹھ کر پہاڑ میں جا کر غسل کر رہی تھی، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی، ایک بچہ تجھ سے پیدا ہوگا۔ فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ آواز آئی جب وہ چاہتا ہے شادیوں کی لوڑ کوئی نہیں، کائے کی شادی؟ آدم علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، حضرت حوا علیہ السلام کا باپ نہیں، ماں نہیں، اور تیری ماں تو ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دوں تو میری ذات کے لیے کون سا مشکل ہے؟
जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर फरमाई, और बादशाह हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, मालदार नहीं। अल्लाह ने एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से भेजा, मक्के वालों में से भेजा, कुरैश वालों में से भेजा। उसने हमें हराम और हलाल की तमीज बताई, मुर्दार खाना हराम बताया, शराब पीना हराम बताया, किसी को गाली देनी नाजायज बताई, किसी को कत्ल करना हराम बताया, किसी पे जुल्म करना हराम बताया। अल्लाह का कुरान दिया, नबूवत अता फरमाई, अल्लाह की तौहीद अता फरमाई। उनका ख्याल तो ये था कि हमारी ये गोली ऐसी लगेगी मजबी कि नजाशी अभी कहेगा पकड़ो इनके हवाले करो, ये कौन है। नजाशी कुरान सुनकर रोने लगा। सहाबी की जुबान है, अल्लाह का कुरान है, बादशाह नजाशी का दरबार है, सारा दरबार रोने लगा, नजाशी खुद रोने लगा। और फिर उसने एक तिनका उठाया लकड़ी का और यूं उठाकर कहने लगा, खुदा की कसम जो इसने बताया है ईसा अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा, इस तिनके के बराबर भी ज्यादा नहीं है। जो इन्होंने बताया वही सब कुछ है बस। और जाओ, मैं तुम्हें कभी इनके हवाले नहीं करूंगा, कभी तुम्हें ये परेशान नहीं करेंगे। सारे सहाबा दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह खैर हो, इलाही खैर हो, मौला हमारी मदद फरमा, इलाही नुसरत फरमा, मौला मुल्क भी काफिरों का है, ये वापस ले जाने वाले भी काफिर आ गए, अगर पकड़ के ले गए रास्ते में हमारा कीमा बनाएंगे। चुनांचे अर्ज इसलिए कर दिया, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी काफिले में थी, इसी मुहाजिरीन के काफिले में थी, हजरत उस्मान के साथ थी। और फिर जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्के से मदीने तशरीफ ले गए तो ये सहाबा कराम का सारा काफिला हबशे से मदीने आ गया। डबल हिजरत हो गई इन हजरात की। जंगे बदर के मौके पर, ये भी आवाज जरा तवज्जो से सुनने वाली बात है, बाद लोग सिर्फ रिसाले पढ़कर, अखबार पढ़कर, मामूली किस्म की किताबें पढ़कर इतराज कर देते हैं कि जी जंगे बदर में तमाम सहाबा मौजूद थे, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं थे। सुन्नी मुसलमान इल्म तो रखता नहीं, वो फौरन मगलूब हो जाता है। अच्छा सारे थे? जी हाँ सब थे। हजरत अली थे कि जी हाँ थे। सिद्दीक अकबर थे कि हाँ थे। हजरत उमर भी थे कि थे, सब थे क्या? सब थे, मगर उस्मान नहीं थे। अच्छा, इस्लाम और कुफर की पहली जंग, पहली लड़ाई, उसमें उस्मान नहीं है? ये एक इतराज करते हैं लोग, मगर कभी सोचा तक नहीं कि जंग में जाना हो, नमाज पढ़ना हो, हज करना हो, ज़कात करना हो, खैरात देना हो, दीन ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी हो, असल बुनियाद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी। हुजूर की गुलामी सारा दीन है, हुजूर की गुलामी ईमान है। जंगे बदर के मौके पर मदीने पाक में सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चेचक निकल आई, सख्त बीमार है। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न्याय सख्त बीमार है, उधर कुफर चढ़ कर आ गया, इस्लाम के मुकाबले के लिए मक्के वालों ने चढ़ाई कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फरमाया कि सब चलो लड़ाई में। तवज्जो करना, अब आई बात। हज़रत उस्मान को यूं फरमाया, उस्मान, उस्मान है जी या रसूल अल्लाह, बात सुन, तूने नहीं जाना बदर की लड़ाई में, जंग में तूने नहीं जाना। क्यों? मेरी बच्ची सख्त बीमार है, इसकी तीमारदारी करना, इसकी खिदमत करना, इसको संभालना तेरी ये जिम्मेदारी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लख्ते जिगर, नूरे नजर और जिगर के टुकड़े की तीमारदारी जिम्मे लगाई, उस्मान कैसे चला जाए? और उसका एक और सबूत मैं आपको बताऊंगा। जब बदर फतह हो गया, वापस आए तो सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी।
اللہ 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 اکبر۔ یعنی اتنی بیمار تھی جیسے آپ کو اور ہمیں بعض مرتبہ بعض مریض سے نا امیدی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں پر گھر والے کہتے ہیں چلو اتمام حجت ہے، بچتا نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ڈاکٹر اس کائنات میں کون آئے گا؟ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بچی بچے گی نہیں، سخت بیمار ہے، بڑی تکلیف ہے، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا کہ یہ آخری وقت میں ممکن ہے دفن کفن بھی پیچھے ہی ہو جائے، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی زیادہ ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں کوئی نہیں، پوچھا کہاں گئے؟ بتایا گیا سارے جنت البقیع میں ہیں۔ سیدہ رقیہ رخصت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بیٹی اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، جس نے ایمان اور یقین کے لیے 2 مرتبہ ہجرت کی، درختوں کے پتے چبائے قرآن کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بڑے بڑے دکھ اٹھائے، وہ بچی فوت ہو گئی، قبر میں اتاری جا رہی ہے، مٹی ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں سے دوڑا ایک صحابی، ذرا ٹھہرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رحمت والے ہاتھوں سے قبر پہ مٹی ڈالی، صحابہ کہتے ہیں حضور نے رو دیا، فرمایا بیٹی رقیہ اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں میری بیٹی تو نے، اور آج تو اللہ کے یہاں جا رہی ہے، اللہ کے یہاں میں تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہا ہوں، مبارک ہو تجھے، تو نے اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ اور پھر بدر میں چونکہ فتح ہوئی تھی، بدر میں مال غنیمت ملا تھا، اب غنیمت کا مال اس کو ملتا ہے جو جنگ میں جہاد میں شریک ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بدر کا مال غنیمت برابر کا حصہ دیا، مال غنیمت کا حصہ دیا، فرمایا میں تجھے تو میری بچی کی جو خدمت کر رہا تھا میں تجھے بدر میں شریک سمجھتا ہوں، میں تجھے بدر میں شریک مانتا ہوں، لہذا مال غنیمت تیرا بھی حصہ ہے۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ، اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا، انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو پاک کر دینے کا، ہر طرح کی پلیتی سے، دنیا کے گناہوں سے پاک، شرک کی پلیتی سے پاک، بدعتوں سے پاک، تمام گناہوں سے پاک۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کے سارے گھرانے کو، خاندان کو پاک کر دیا، اس میں سیدہ رقیہ بھی آ گئی، ام کلثوم بھی آ گئی، اس میں سیدہ زینب بھی آ گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین آ گئی، ساری ازواج مطہرات آ گئی، میرے آقا کا سارا گھرانہ آ گیا، فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے پاک کر دیا۔ دنیا ان کے پیچھے کتنے الزام لگائے، بہتان لگائے، اتنی بکواس کرے، میں خدا جو پاک کر چکا ہوں قریب کوئی چیز آ سکتی نہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ،
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک میں تلاوت کرتے جاؤ، بتاتے جاؤ میری کتنی حکمتیں ہیں، میرے کتنے اسرار ہیں، میرے اس قرآن میں کتنے راز ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ منہ سے بات نکال لیں گے وہ بھی میں سنتا ہوں، اور جو دلوں میں وسواس لائیں گے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، بنات، بیٹیاں، صحابہ کرام کے بارے میں خدا کہتا ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، میں ساروں کی زبانوں سے واقف ہوں، ایک ایک لفظ سنتا ہوں، ایک ایک کے دلوں سے اٹھنے والے ارادوں کو جانتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ان کے کتنے اعتراضات ہیں، قیامت میں سب کے جواب بھی دوں گا، سب کو سزا بھی دوں گا۔ بڑا عجیب گھرانہ ہے یہ، اندازہ تو لگاؤ اس در کے بارے میں تمہیں کیا بیان کر سکتا ہوں جہاں جبریل غلامی کرے، میں اس دروازے کے بارے میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں جہاں ملائکہ قطار در قطار ہزاروں آ کر سلام کرتے ہوں۔ مسلمانوں جن کے گھروں میں پورا قرآن اترا ہو ان بچیوں کا کیا کہنا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کا کیا کہنا جن کے گھر میں قرآن اترا ہو۔ ان سارے گھر والوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، اطاعت کرنا عین ایمان ہے۔ جو آدمی اپنی بیٹی، اپنی پوتی، اپنی نواسی، اپنے گھر کے کسی بچی کا نام اس نیت سے رکھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پیار میں کہ میرے نبی کی بیٹی کا یہ نام ہے، خدا کی قسم اس پر بھی بہت بڑا اجر ملے گا۔ نام رکھنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن اس نیت سے عبادت ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا، اور جن کے بسترے میں قرآن آیا ہو کیا کہنا ان کی شان کا، جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، سخاوت جن کے گھر کی ہو، اور شہادت جن کے گھر کی ہو، عدالت جن کے گھر کی ہو، نبوت جن کے گھر میں، انہیں اور کیا چاہیے۔ فاقے انہوں نے کاٹے، بھوک انہوں نے دیکھی، بدقسمتی سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہمیں محبت نہیں رہی، ہمیں پیار نہیں رہا۔ فلمی کنجریوں کے نام ہم اپنی بچیوں کے رکھتے ہیں، ناچنے والی، ڈانس کرنے والی، گیت گانے والی کنجریوں کے نام ہم اپنی بچیوں کے رکھتے ہیں۔ ہمیں ان سے پیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے پیار نہیں، ازواج مطہرات سے محبت نہیں۔ اس گھر سے تعلق ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی میں نرالی تھی سیدہ رقیہ، یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ہر وقت تقریباً نماز پڑھتی تھی، بڑی خاموش طبیعت کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ رقیہ کو دیکھتے فوراً مسکرا دیا کرتے تھے، فوراً مسکراتے تھے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر، اور جس کی قبر کے پہ مٹی ڈالتے ڈالتے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا۔ کتنا دکھ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ یہ مختصر سی میں نے معروضات عرض کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کے صدقے میں میری تمہاری نجات فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو علم دین عطا فرمائے، اور نبی پاک کے شہر سے، ملک سے، دین سے، ایمان سے، خاندان سے، ہر چیز سے محبت ہو، ہر چیز سے پیار ہو، ہر چیز ہمارے دلوں میں محبت کے طور پر جاگزی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بھئی صبح سے کئی لوگ آئے ہیں، لوگوں کا کچھ اعتقاد ہے، کچھ ذہن بن گیا کہ وہاں جو دعا کی جاتی ہے، میں تو اس قابل نہیں، آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کون نیک آتا ہے۔ صبح بھی کچھ ساتھی آئے تھے میرے بہاڑی کے علاقے سے، وہ کہ قتل کے سلسلے میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے امداد فرمائے۔ اور ایک اور ساتھی ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی جیل میں، اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ اور کافی سارے ساتھی دوست
बच्चे बच्चियों के रिश्ते नातों के सिलसिले में परेशान है, अल्लाह ताला उनको अच्छे घर अच्छे बर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह हम सब पर अपना करम फजल फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सब के दुख दर्दों को दूर फरमा, सब की तलखियों को राहतों से तब्दील फरमा। या अल्लाह कल्मे और ईमान वाली मौत अता फरमा, कारोबार में रोजी रिज़्क़ में फसल में खैर बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मैं नहीं जानता ये जितने मर्द औरत आए हुए हैं इन सब की झोलियां भर दे। या अल्लाह इन सब की मुश्किलों को आसान। वो कितनी शान की मालिक होगी, वो कितनी अजमतों की मालिक होगी जिसका अब्बा इमामुल अंबिया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बच्ची कितनी खुश नसीब होगी जब वो पैदा हुई तो मक्के वालों ने इमामुल अंबिया को मुबारकबाद दी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्बा का इल्मी नमूना थी। आप अखलाक व किरदार में अपने अब्बा का एक बहुत बड़ा चलता फिरता मशाले राह का एक नमूना था। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गोद में पाला, सारी बहनों से छोटी। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में ले लेकर प्यार फरमाया करते थे। गुर्बत की हालत थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जितनी दौलत हुजूर के हवाले की आपने वो सारी के सारी गुरबा में तकसीम फरमा दी। अंदाजा लगा उस खातून जन्नत की अजमतों का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, जिसने शाबे अबी तालिब में 2.5 बरस तक काली कमली वाले के साथ होकर दरख्तों के पत्ते चबाए। ज़ुहद व तक़वा में निराली। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब किसी बच्ची की वालदा रुखसत हो जाए दुनिया से, अब्बा के दिल में उसकी और उल्फत बढ़ जाती है और अजमत बढ़ जाती है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा ज़हरा का खास ख्याल रहने लगा। निगाह नबूवत ने तरबियत फरमाई। खुदा की कसम, जिस जवान पे ईमान यकीन की हालत में नबी की निगाह पड़ गई उसको इतना ऊंचा कर दिया, सारी उम्मत से ऊंचा बना दिया। एक निगाह नबूवत ने जिसको इतना ऊंचा कर दिया हो, जो नबूवत की गोद में पली हो, जिसने इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया हो, जिसने इमामुल अंबिया के लाखों मर्तबा बोसे लिए हो, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा कह के बुलाती हो और आवाज सुनकर काली कमली वाले जिसकी बेताब हो जाते हो, क्या कहना उस फातिमा ज़हरा की अजमतों का। मदीने पाक में शादी के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हैं। बीमार कुर्सी के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत चाहिए, आओ मुसलमानों, लाहे अमल मालूम करो, इस्लाम के अजीम बानी सारी कायनात के सरदार का तरीका कार मालूम करो। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, फातिमा मैं तेरा अब्बा आना चाहता हूं, इजाजत दो। अंदर से घबराई हुई आवाज में जवाब आया, रोने जैसी आवाज में जवाब आया। आवाज आती, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, फिर तशरीफ लाना।
سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی. اس کے بعد آواز آئی تشریف لے آؤ. اندر تشریف لے آئے. علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لختے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی, چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں. ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی. آپ نے فرمایا بیٹی کیوں, کیا گھبراہٹ ہے, کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی, 4 دن کا فاقہ ہے, بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں, کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. بڑی تنگ دستی ہے, بڑی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی, آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلح تو اٹھا اپنا. مصلح اٹھایا, نیچا مصلح کے نیچے نظر ڈالی, سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. فرمایا لختے جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے, جتنا دل کرے سمیٹ لے, یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں, پر ایک بات یاد رکھ لے میری. فرمایا کل متاع الدنیا قلیل, کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے, جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے, شاہی محل بنا لے, بنگلے بنا لے, کوٹھیاں بنا لے, بڑا کچھ استعمال کر لے, یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے, اللہ والوں کے لیے ہے, عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں, دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, علماء نے لکھا ہے فاطمہ الزہرا نے مصلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. شاب ابی طالب کا زمانہ ہے. مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اہل بیت کو بھی, صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے, ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء اکرام نے لکھا کہ ایک مائی ہے, اس کی گود میں بچہ ہے, جب کھانا نہ ملا, پینا نہ ملا, مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا, غلہ ان کو نہیں دینا, جاؤ ان کو نہیں دینے, پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے, مکے والے دودھ پیئیں, مکھن کھائیں, سبزیاں ترکاریاں کھائیں, گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے.
آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں۔ یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے ایک حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے۔ کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی بھی کیا طرف کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت۔ تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچھا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے کہ یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا۔ یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں
آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا, او مکے والوں, او مکے کے سرداروں, او مکے کے چودھریوں, او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں, تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی, میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا, یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا, میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے, میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے پے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی, عمر کافی تھی نا, تھر تھر کانپ رہی ہے, یوں رسے بندھے ہوئے ہیں. ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا, ڈر گئی, اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے, تجھے پتا ہے. وہاں سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل, او عتبہ, او شیبہ, او ولید ابن مغیرہ, او تمام کے تمام مکے کے کافروں, او امیہ بن خلف, یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. میں گھبراتا ہوں تم سے, اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں, میں کس حال میں انکار کر دوں. ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا, میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا, تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا. سیدہ سمیہ کہتی اب دیر نہ کر, او مکے کے ظالموں اور چودھریوں, دیر نہ کرو, تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ. تمہاری نظر سمیہ پہ ہے, میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں, بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے. تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا, ایک ادھر دوڑایا گیا, برچھا مارا, چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت, سب سے پہلی قربانی, سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا جس فاطمہ الزہرا کے سامنے ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو, اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا, اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی. سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے, تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو, کپڑے دھوتی ہو, کھانا بناتی ہو, چکی چلاتی ہو, چھالے پڑ گئے, گٹے پڑ گئے, آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں, جا کے سوال کر دو, ایک آدھ خادمہ مل جائے, خادم مل جائے, کچھ مدد ہو جائے گی. اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی. کچھ مطالبہ نہیں کیا, کچھ مانگا نہیں, کچھ کہا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی, پھر واپس چپکی چلی گئی. اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمہ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے. خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی
आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और वही फातिमा ज़हरा का बिस्तर बना करता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ये तो कोई खादिम के लिए आई थी और शर्म के मारे आपसे कहा नहीं। आपने फरमाया, बेटी मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो दो जहान में तेरी खिदमत करे, तेरी आखिरत में भी काम आए। अर्ज किया, बहुत अच्छा अब्बा। फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ये पढ़ लिया कर। फरमाया, बेटी दो जहान में तेरे ये बात काम आएगी। अल्लाह तारा ने ये नहीं कहा कि अब्बा मैंने तो खादिम मांगा था, आपने तस्बीह बता दी। अल्लाह आपने तो तस्बीह बता दी, बल्कि खुश हो गई कि मैं अब्बा इस पे बहुत राजी और मैं बड़ी खुश हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, कई सौ सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है। एक काफिर मुसाफिर उमर रसीदा बूढ़ा आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। है काफिर, है मुसाफिर, और कहने लगा, नबी अल्लाह मैं हूं तो आपके खिलाफ मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ना मैं आपको नबी मानता हूं, बूढ़ा हूं, मेरा एक सवाल है, मेरा घर दूर है, मुझे आप एक सवारी दे दें जिस पे सवार होकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सुना है कि नबी का दिल बड़ा रहम वाला होता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह हमारा जमाना होता तो चाहिए था ना, लगा जा जा हमारे लिए आप सवारी है नहीं, हम आप तंग हो रहे हैं, तुझे दे दो सवारी। काफिर को क्यों दे दें तुझे? अल्लाह गनी दरियाए करम जोश में आ गया और आपने सहाबा किराम की तरफ चेहरा अनवर करके खिताब फरमाया, कौन है जो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कल जन्नत में मैं आला दर्जे, कौन है जो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कल जन्नत में मैं आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबादा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो उठे और उन्होंने अपनी डाची या बूढ़े को दे दी जो मांग रहा था कि ले जा भाई तेरे काम आ जाएगी। सहाबा देख रहे हैं। इसके बाद बूढ़ा कहने लगा, नबी अल्लाह मेरे पास कपड़ा भी नहीं, मुझे कपड़ा भी ना करो जो मैं पहन ओढ़ कर अपने घर पहुंच जाऊं। तो आपने उसको ये नहीं फरमाया कि हमने यहां तेरे लिए दुकान खोल रखी है, ऊंटनी डाची दे दी तब कपड़े भी पहुंच गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सहाबा किराम की तरफ चेहरे अनवर फरमाया और खिताब फरमाया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे, कल जन्नत में मैं आला दर्जे के पोशाकों और जोड़ों का वादा करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पे कौन यकीन ना करता। सच्ची बात है, आज हम तो यकीन वाले नहीं, अगर हमें यकीन हो जाता तो खुदा जाने क्या बात बनती। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कपड़ा उतारा और हुजूर के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसाफिर को दे दिया, उसने कपड़ा ओढ़ लिया। मजमा बैठा है, अब वो कहने लगा कि जी सवारी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया,
मुझे तो भूख भी लगी है। अब तुम में से कोई होता ना लाठी उठा कहता कि खिलाऊं तुझे यहाँ रसगुल्ले, हिली गया, पहले सवारी मांगी, फिर कपड़ा मांगा, अब रोटी। खुदा की कसम, नबी नबी होता है, हाँ, नबी नबी होता है, तुम नहीं जानते। मालिक कायनात करीम है, काली कमली वाला रहीम है। एक बात आपको दरम्यान में रबीउल अव्वल में कहनी थी, आज भी थोड़ी सी बात कह दूं। ये मिस्त्री हजरात, इंजीनियर हजरात अपनी कारागरी जताने के लिए ये कहा करते हैं कि जी मेरी बनाई हुई मस्जिद भावलपुर में जाके देख लो, मेरी कारागरी का पता चल जाएगा, मेरी हुनरमंदी का पता चल जाएगा। इंजीनियर लोग कहा करते हैं कि मेरी अगर कारागरी हुनरमंदी देखनी हो, मैंने फला अस्पताल बनाया, फलाना कॉलेज बनाया, जाके देख के आओ, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा इंजीनियर हूं। तुम अपनी कारागरी जताने के लिए मस्जिद दिखाओगे, अस्पताल दिखाओगे, कॉलेज दिखाओगे, शाही महल दिखाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाओगे। आओ, मालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू फरमाते हैं, लोगों जिसने मैं खुदा की कारागरी देखनी हो, मेरी मुसव्विरी देखनी हो, मेरी सनअत देखनी हो, मेरी कारागरी जिसने तस्लीम करनी हो, मेरे मुस्तफा करीम की सूरत को देखो, मैं कैसा खुदा हूं बनाने वाला। मैंने अपने महबूब की कैसी सूरत बनाई है। इसी को कहता तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। यही आमाल पाकीज़ा, यही इरशाद रब्बानी। अल्लाहु अकबर। बेशक तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम है जो उसमें आ गया, फिर सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमा दिया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे रोटी दे, खाना दे, कल जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो नींद ना करो, उलमा किराम ने लिखा है इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। और उलमा ने ये वजह लिखी है, कोई सहाबी ऐसा न था जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। जब वहां ये हालत थी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस बूढ़े मुसाफिर का चुपके से हाथ पकड़ा, यूं कहा इधर आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से कुछ ना कुछ तुझे मिल जाएगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसाफिर को लेकर सीधा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आया और आके सदा की, या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुक़िमू फी सबीलिल्लाह, ओ नबी की अहले बैती, लो नबी की बेटी और नबी की नूरी नजर और नबी की लफ्ते जिगर, एक मुसाफिर भूखा है, उसको खाना खिलाना है, कुछ खाना भेजो। अंदर से आवाज आई,
हसनैन करीमैन के चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, बाहर खेल रहे हैं। 4 दिन के फाके ने इन जन्नती जवानों की शक्लें बदल दी। मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे जौ ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिर ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी वो, जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेदा नहीं, जभी हमें किसी किस्म की राहत हासिल नहीं, हमने दूसरों के दुखों को उठाना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमारे घर दुखों से भर दिए। शमून यहूदी को जाकर के चादर दे दी कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर है, गिरवी रख के रखते हैं और गल्ला दे दे और हम ले जाते हैं। उलमा ने लिखा है यहूदी गल्ला भी तोड़ रहा है और रोता भी जाता है। साहबी ने पूछा, करे भाई रो क्यों रहा है, तुझे क्या तकलीफ हुई, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तौरात में मौजूद है, मैं तौरात का पढ़ने वाला हूं, मेरी तौरात में मौजूद है, आखिर ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक भूखा मुसाफिर आएगा, उसके घर में फाका होगा, वो उसका पेट पालने के लिए अपने सर की चादर उतार के यहूदी के पास गिरवी रखेगी। रो इसलिए रहा हूं कि वो यहूदी मैं ही बनना था जिसके पास नबी की लख्ते जिगर की चादर आए। गल्ला तोल के सलमान फारसी को दे के कहने लगा, ये गल्ला किसी और के हाथ पहुंचा दे, तू मेरी साथ चल। उन्होंने कहा कहां? वो कहने लगा मेरी तौरात ने तस्दीक कर दी कि यही आखिरी नबी है, देर ना लगा, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए और मैं काफिर मर जाऊं, मेरे साथ जल्दी चल। ने कहा कहां जाना चाहता है? कहने लगा चलो ढूंढे गुलामों को, माशाअल्लाह, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने जमाने भर के गुलामों को, आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में, तो फिर यह दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। मुझे जल्दी ले चल, मैं कलमा पढ़ता हूं, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सारी रात कुरान की तिलावत किया करती थी, आबदा ज़ाहदा थी, तकवा परहेजगारा थी, इतना तकवा था हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना थी और हर तरीके से अब्बा की इत्तिबा करती थी। और एक दिन हुजूर की खिदमत में रोटी का आधा टुकड़ा लेकर हाजिर हुई। आपने फरमाया बेटी कहां से लाई? अर्ज की अब्बा 4 दिन के फाके के बाद एक रोटी मिली थी, आधी ले आई हूं, आधी खा आई हूं, ताकि मेरे अब्बा का, मुझे पता है मेरे अब्बा का आज 5 दिन का फाका है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी, ये खातूने जन्नत इतनी आबदा परहेजगारा मुत्तकिया थी। आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ फरमाए। अंदाजा लगाओ जो दुख फातिमातुज़ ज़हरा को पहुंचा होगा वो इस कायनात में किसी को कहां पहुंचा होगा।
خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر میں مٹی ڈالی ہے۔ 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں اللہ اللہ بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، اللہ انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، ابھی تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی، دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو، جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے۔ نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو۔ توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے۔ اب حضرت علی سب کا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے۔ فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ۔ نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی، میں نے ایک انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا۔ ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا۔ آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ۔ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا،
اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی، حسرت کو پورا کیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لگتے جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو، کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا، تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کثر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے؟ 3 کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا۔ ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا۔ اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزت تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں، یعنی جب تک تیری دھی کا 1 لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کیا عجیب قوم بن گئی۔ بے شک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا۔ سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے، تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔
یہ وہ انگلی ہے یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا, کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. طلب ہے اگر دیدار دی, طلب ہے اگر دیدار دی, اپنی خوبی مٹا کے مل, اوکھی ہے دید یار دی, اوکھی ہے دید یار دی, سجدے چو سر کٹا کے مل, اوکھی ہے دید یار دی, سجدے چو سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار گئے, حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار گئے, باوے بسے تیرا دامی, باوے بسے تیرا دامی, عاشق نہیں مت ہار گئے.